قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا نذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ یا زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے. زلف دیکھی ہے کہ آواز آنی چاہیے. زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی. زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے. لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی. پڑھیے سارے. زلف دیکھی کہ نظروں گھٹا دے اور اپنے چہرے کو چھپانا نہ میرے آقا. اپنے چہرے کو چھپانا مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے. بعد مدت کے مریضوں حمد و صلات کے بعد انتہائی عزتوں کے لائق زینت محفل علماء ذی احتشام و اکرام، بالخصوص فخر العلماء خطیب رزم و بزم، رونق محافل اہل سنت، مجاہد ملت اسلامیہ، خطیب الاسلام جناب محترم حضرت علامہ اشرف علی اشرف صاحب دامت برکاتکم القدسیہ، اور دیگر علماء کے ناموں سے آشنائی تو نہیں ہے معذرت کے ساتھ. میرے ہم مکتب
انتہائی مخلص انتہائی پیارے دوست جناب محترم قاری جنید صاحب زیائی اور بھائی نصاب صاحب کی وساطت سے آپ کا سامنا ہوا. ایک دو دفعہ پہلے بھی حاضری ہو چکی ہے. میری طبیعت سے آپ آشنا بھی ہیں. میری عادت نہیں ہے کہ زیادہ تنگ کروں آپ کو. وسعت دل تو بہت ہے مگر صحرا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے. میں بڑا کم وقت آپ کا لوں گا، لیکن جو محفل کا ٹائٹل ہے کوشش کروں گا اس پہ تھوڑی سی گفتگو کر دوں. حضور کا ذکر سننے کے لیے بندہ آئے اور پتہ چلے کہ نبی کا ذکر سننے کے لیے نبی کے امتی بیٹھے ہیں. پیار سے بولیں یار سبحان اللہ. علامہ اشرف صاحب کے علاقے کا یہ ذوق نہیں ہے، وگرنہ میں نے 12 بجے بھی تقریر کی ہے، 1 بجے بھی تقریر کی ہے. یہاں پر لوگ تازہ دم ہوتے ہیں. ہمارے خیال چھٹی آواز اس کی نیندر تاری کری پڑی. ٹھیک ہے، پیار نال ایک بار آکھو سبحان اللہ. اور توجہ سے سنیے گا. میرا اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا. پیار سے بولیں. اچھا اپنے ذہنوں کو تھوڑا سا ابتداً یہ تمہید سمجھ لیں. آپ وہاں پہ لے جائیے جہاں حضور نے دعوت توحید کا آغاز فرمایا. مخالفت وہاں سے شروع ہوئی جہاں علم دین بلند ہوا، جہاں اسلام کا پرچم حضور نے بلند کیا، وہیں سے مخالفت شروع ہو گئی. آج بھی اگر ہم مخالفت کا سامنا کرتے ہیں، لوگوں سے برا بلا سنتے ہیں، باتیں سنتے ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جب حضور نے دین کا علم بلند کیا تھا تو اس وقت بھی کچھ لوگ مخالف ہو گئے تھے، بلکہ وہ عام لوگ نہیں تھے. وہ لوگ تھے جو آمنہ کے لال کو صادق بھی کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے. پیار سے بولیں یار. حضور نے ان لوگوں کو جمع کر کے تمہیداً یہ فرمایا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ کے تم پہ حملہ کرنے والا ہے، تم نے کیا کہنا ہے؟ ماننا ہے یا نہیں ماننا؟ کہا مانیں گے. اے محمد آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے، ہم کیوں نہ مانیں گے؟ کہا اگر پہاڑ پہ چڑھ کے دیکھو اور تمہیں لشکر نظر نہ آئے تو سارے کہنے لگے کافر جو لات و عزا و منات کے ماننے والے تھے، کہنے لگے ہم یہ کہیں گے کہ ہماری آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں، جو دیکھ نہیں سکتی ہیں. محمد کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا ہے. ان القابات سے پکارنے والے لوگوں کے سامنے جب حضور نے توحید کا علم بلند کیا، لوگ مخالف ہو گئے. پتھر مارنے والے بھی اٹھ گئے، گالیاں دینے والے بھی آ گئے، راستے میں کنکر اور پتھر بچھانے والے، کانٹے بچھانے والے بھی میدان میں آ گئے. میں بہت ساری باتیں سمیٹ کر موضوع کی طرف آ گیا ہوں. سارے مکے کی فضا، جو مکہ ساری دنیا کے لیے امن کی وادی اللہ نے جسے فرمایا ہے، اس مکے میں مصطفیٰ کے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا. ہر کوئی یہ کہنے والا تھا بھائی اسے ختم کر دو، اسے مار دو، اسے قتل کر دو، اس کا ذکر مٹا دو، اس کا نام لینے والا کوئی بھی ہے اسے بھی ختم کر دو. حضور کے قلب نازنی پہ یہ باتیں گراں گزری کہ محبوب اے کریم اللہ، میں انہیں جہنم سے بچانے کے لیے آیا ہوں اور یہ میری جان کے در پہ ہے، میرا ذکر مٹانے کے لیے نکلے ہیں. حضور کے قلب نازنی پر یہ جب باتیں گراں گزری تو حضور اللہ نے جبریل کو بھیج دیا. اور کوئی بندہ خاموش نہ رہے. پیار نال بولو سبحان اللہ. جبریل میرے اللہ کا پیغام لے کے آئے. سورہ علم نشرح میرے اللہ نے اعلان فرمایا ہے میرے حبیب علم نشرح لك صدرك ووضعنا
ورفعنا لك ذکرک۔ اے میرے محبوب آپ پریشان نہ ہو، اللہ نے آپ کے سینے کو کشادگی عطا فرمائی ہے، اور جتنے بھی آپ پر بوجھ تھے وہ کائنات کا رب فرما رہا ہے میں نے اٹھا لیے۔ ورفعنا لک ذکرک، اے میرے محبوب آپ پریشان نہ ہو، یہ کافر آپ کا ذکر مٹانے کے لیے نکلے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ آپ کا ذکر مٹا دیں گے، اور میرے محبوب پریشان نہ ہو، میں رب کا یہ اعلان ہے ورفعنا لک ذکرک، یہ کافر مر جائیں گے، ان کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، ان کی نسلیں مٹ جائیں گی، تیرا ذکر دن بدن بلند ہوتا رہے گا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادات تیرے، پیار سے بولیں، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادات تیرے، ارے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرے۔ اے میرے محبوب آپ پریشان نہ ہو، یہ کافر آپ کو مٹانا چاہتے، میں رب آپ کو باقی رکھنا چاہتا ہوں، یہ تجھے فنا کرنا چاہتے، میں تجھے بقا دینا چاہتا ہوں، یہ تجھے پست کرنا چاہتے، میں تجھے بلند کرنا چاہتا ہوں، یہ تجھے ختم کرنا چاہتے، میں تجھے باقی رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ تجھے اپنا غلام بنانا چاہتے، میں رب تجھے نبیوں کا امام بنانا چاہتا۔ کون ہے جو میرا فیصلہ مٹا سکے؟ میرے محبوب یہ مٹ جائیں گے، تیرا ذکر نہیں مٹے گا۔ اور ان کی سوچیں کہاں ہیں؟ وہاں تک جہاں تک میں نے تیرے ذکر کو رفعتیں عطا فرمائی۔ پیار نہ بولو یا سبحان اللہ، اور پیار کمزوری نہ بول سو تو گل نہیں بنا لگی، پیار نہ لاکھو سبحان اللہ۔ فاضل بریلی سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، بندے کی جتنی سوچ ہوتی ہے وہاں تک وہ سوچ سکتا ہے، اس کی سوچ کے گھوڑے جہاں تک دوڑتے ہیں اس کی سمجھ کی بات اسے وہاں تک آتی ہے۔ یار بولو یا سبحان اللہ۔ میں اپنی سوچ کے مطابق سوچوں گا، لیکن محمد کو سوچوں میں تم نہیں ڈال سکتے۔ قدر نبیدہ ایک ہی جانن دنیا دار، کشمیر علیہ اگر سب الملوک نے اشمید پر کس کی ایسی قدر نبیدہ ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبیدہ جانن والے سو گئے وچ۔ فاضل بریلی کہنے لگے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خوش روا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ اے میرے محبوب، اے آمنہ کے لال، اے کریم نبی، یہ لوگ تیری شان کو نہیں سمجھ سکتے، تیرے ذکر کی رفعتیں ان کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، کیونکہ تیرے ذکر کو بلند کرنے والا کوئی مولوی نہیں ہے۔ پیار نہ لاکھو سبحان اللہ۔
تیرے ذکر کو بلند کرنے والا کسی خطیب کی بات نہیں ہے، کسی ادیب نے بلند نہیں کیا ہے، کسی ناطقہ نے بلند نہیں کیا ہے، کسی مقرر نے بلند نہیں کیا ہے۔ اے میرے محبوب تیرے ذکر کو میرے رب قدیر نے بلند کر دیا ہے، بلکہ یہ دنیا والے تیرے ذکر کی بلندی سمجھ نہیں سکتے۔ میں نے تیرے ذکر کو اتنی رفعتیں عطا فرمائی ہے، اتنے کمال دیے ہیں، اتنا بلند کیا ہے، جو تیرا ذکر شروع کر دیتا ہے، جو تیرا ذاکر بن جاتا ہے، جو تیرا ناطقہ بن جاتا ہے، جو تیری نعتیں پڑھتا ہے، میں اس کی عزتوں کو بھی بلند کر دیتا ہوں۔ اور جو ذکر مصطفیٰ شروع کر دے، ایسے بولیں یار، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید کر انمول، مٹانے والے آتے رہے مٹ گئے، ذکر کرنے والوں کا نام بھی باقی ہے اور ذکر بھی باقی ہے۔ توجہ کیجئے گا، میرے اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا، صیغہ ماضی ہے، گزرے ہوئے زمانے پہ دلالت کرتا ہے۔ فرمایا اللہ نے میں نے تیرا ذکر بلند کر دیا۔ بولو نا یار، زور زبردستی علی گالا پر چلو جس طرح بھی تسا منو گے کچھ کرنا ہی ہے نا، گوڑے چھوڑو تھوڑی دیر، چھوڑو اکبر یاد چاہ کے نعرہ رسالت، بالکل سستی چھوڑو، ہمارے سامنے تو باسیاں مارزو میں کیا تقریر کر سکتے، نعرہ رسالت، رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک، اللہ نہیں کرنا کتے چاہ کے، رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ رب کی عزت کی قسم ہے، یہ ذکر مٹانے والے آتے رہے لیکن یہ ذکر کوئی مٹا نہیں سکا۔ ورفعنا، اے میرے محبوب تو پریشان نہ ہو، یہ تو آ جائے ہیں تیرا ذکر مٹانے کے لیے، اور میرے رب قدیر کا یہ اعلان ہے ورفعنا، یہ تو آ جائے ہیں، میں نے ان کی سوچوں سے بھی زیادہ تجھے بلند کر دیا ہے، کہ میں موقمہ میں بھی وہ بات نہیں آ سکتی ہے۔ ورفعنا ماضی کا صیغہ، ماضی میں یہ ذکر بلند کیا تھا، کب کی بات ہے سونیا یہ تو آ جائے ہیں، اور اس ذکر کو تو میں نے اتنی رفعتیں عطا فرمائی ہے، جب یہ زمین میں نے نہ بنائی تھی، آسمان کو میں نے وجود نہیں عطا کیا تھا، ستارے میں نے نہیں بنائے تھے، چاند مار سے وجود میں نہ آیا تھا، سورج کو وجود نہ ملا تھا، چرند پرندے کچھ بھی نہ بنا تھا، فرشتے نہ بنے تھے، عالم لاہوت و ہاہوت و ملکوت کچھ بھی نہ بنا تھا، کوئی بھی شے مارز وجود میں نہ آئی تھی، اس وقت بھی میں رب موجود تھا، تجھ محمد کا ذکر بھی موجود تھا، فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا، خدا پہلے، فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا، خدا پہلے بنے ساری خدائی سے، محمد مصطفیٰ پہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حیدر، سماع اہل سنت،
بتا دو اس وقت بھی منکر ابلیس کی صورت میں موجود تھا. منکر بصورت ابلیس. بولو یار تساں اردو سمجھنے ہو نا؟ سمجھنے ہو پھر بولو پیار نہ رکھو سبحان اللہ. منکر بصورت ابلیس موجود تھا اور سر تسلیم خم کرنے والے ذکر مصطفیٰ کرنے والے جبریل بھی موجود تھے اور حضرت آدم بھی موجود تھے. اس لیے ابلیس کی نسل اس کی سنت ادا کر رہی ہے اور آدم کے پتر آدم کی سنت ادا کر رہے ہیں. بولو سبحان اللہ. بنے ساری خدائی سے محمد ماضی کا سیگا پھر ضمیر جمع متکلم. اللہ نے متکلم کی بات کی ہے فرمایا برپانا اے میرے حبیب تیرے ذکر کو ہم نے بلند کیا. کسی خطیب کی بات نہیں ہے, کسی کوئی خطیب چوڑا نہ ہو کہ میری وجہ سے ذکر اتنا بلند ہوا ہے. کوئی مولوی فخر نہ کرے, کوئی شاعر فخر نہ کرے, کوئی شیخ القرآن فخر نہ کرے. اور یہ تو رب کی کرم نوازی ہے کہ اس نے اپنے حبیب کے ذکر کے لیے چنا ہے. آج اگر علامہ اشرف صاحب کو فخر ہے, آپ پوچھ لیں ان سے, انہیں فخر اس بات پر ہے کہ مالک نے میرے جیسے بندے ہیں جو بینک میں ڈیوٹیاں کر رہے ہیں, میرے جیسے بندے ہیں جو کچہری میں نوکری کر رہے ہیں, اور ہمارے جیسے بندے ہیں جو اور کام کر رہے ہیں, لیکن اللہ نے انہیں دین کا خادم چنا ہے. یہ رب کی کرم نوازیاں نہیں ہیں تو اور کیا ہے؟ جسے رب اپنے قریب کرنا چاہتا ہے, جس پر کرم نوازیاں کھولنا چاہتا ہے, اسے اپنے حبیب کا نوکر بناتا ہے. پیار نہ بولو. اور حضور کا نوکر نہ ہونا, بندہ کتنا بڑا سردار ہی کیوں نہ ہو ذلیل ہو جاتا ہے. رب سرداریاں نہیں دیکھتا. ابو جہل مکے کا سردار تھا لیکن ذلیل ہو گیا. ابو لہب سرداروں میں تھا, ذلیل ہو گیا. اور بلال کالے رم کا غلام حبشی. بولو ورفانا لکا ذکرک, اے میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے. لکا آپ کے لیے. کس کے لیے؟ یہ بڑے لطیف لطیف باتیں ہیں اور یہ صرف آپ لوگوں کے لیے میرے ذہن میں آئی ہیں. ورفانا لکا ذکرک, بڑا لطیف سی بات ہے. اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو, آئے ہائے ایک دفعہ یہ چاشنی لینا اس بات کی, اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو, کوئی بندہ خاموش نہ رہے, ہم نے آپ کے ذکر کو, کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد. اے آمنہ کے لال, اے میرے محبوب, یہ ذکر میں نے کسی اور کے لیے نہیں بلکہ صرف تجھے راضی کرنے کے لیے بلند کیا. اے میرے محبوب, اے میرے محبوب, اے آمنہ کے لال, او ساری دنیا جہاں تک دیا جائے, جہاں تک تمہارا ذہن ہے, ہر بندہ میری رضا کا طلبگار. اللہ کی رضا کے بغیر کوئی بھی کام فائدہ نہیں دیتا, نہ دنیا میں نہ آخرت میں. نہ دنیا میں, بولو کی ماڑی ڈیوٹی ہے بھی لگی سی اصلاحی گل بھی کرنی. اللہ کی رضا کے بغیر کوئی بھی عمل فائدہ. مثال کے طور پر ہم لے لیں مثال محفل کی ہے. یہ بزم حنفیہ قادریہ والوں نے یہ محفل سجائی ہے
اگر مقصد ہے کہ ایسا لوگاں کی تساں اور بڑی ڈاڑی محفل کتی بنانے علاقے نے لوگاں فائدہ آستہ بولے ہونا فائدہ نہیں ہے. اگر اس بات کے لیے یہ بات ہے ذہن میں یار لوگ کہیں گے اپر بوٹھا والوں نے بڑی اعلیٰ محفل کروائی ہے, مولوی پنڈی تو آئے, نعت خان پنڈی تو آئے, بڑی اعلیٰ محفل ہوئی ہے, بڑے ذوق والے لوگ تھے, یہ تھا وہ تھا. اگر نام کمانے کے لیے ہے تو اس محفل کا فائدہ تب ہے جب یہ دل میں نیت ہو کہ یہ محفل اس لیے کرنی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے. کیا نیت ہے؟ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے. میری بھی نیت ہے کہ اللہ راضی ہو. پیار نہ بولے ہو. اس علاقے کے علماء کی بھی یہ نیت ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. بزم قادریہ بزم حنفیہ والوں کی بھی یہ نیت ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. دوستو رب کی عزت کی قسم ہے اور دنیا میں ہر شے اس بات کی طالب ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. اور رب بھی کہہ رہا ہے کلہم یطلبون رضائی, حدیث قدسی ہے, اے میرے محبوب اور دنیا کی ہر شے میری رضا کی طلبگار ہے. عابد اس لیے دن رات عبادت کرتا ہے کہ میں کائنات کا رب راضی ہو جاؤں. اور سجدے کرنے والا ساجد رات کے پچھلے پیر سجدے اس لیے کرتا ہے کہ میں رب راضی ہو جاؤں. نمازی اس لیے نماز پڑھتا ہے کہ میں راضی ہو جاؤں. حاجی اس لیے حج کرتا ہے کہ میں بولو بولو حاجی اس لیے حج کرتا ہے کہ میں رب راضی ہو جاؤں. اور سخی اس لیے زکوٰۃ دیتا ہے کہ میں رب راضی ہو جاؤں. مجاہد اس لیے جہاد کرتا ہے کہ میں راضی ہو جاؤں. غازی اس لیے غزوے میں شریک ہوتا ہے کہ میں رب راضی ہو جاؤں. زمین میری رضا چاہتی ہے, آسمان میری رضا کا طلبگار ہے, ستارے میری رضا چاہتے ہیں, اور سورج میری رضا چاہتا ہے, نباتات و حیوانات میری رضا چاہتے ہیں, یہ فرشتے بھی میری رضا کے طالب ہیں. سونیا ساری دنیا ساری کائنات میری رضا چاہتی ہے. آنا اطلب رضا کا یا محمد, اور میں جہان عالم کا خالق ہو مالک ہو کر بھی تجھے راضی کر رہا. خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد. سب نے پڑھنا ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے. سست پہ گئے ہو. خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے. خدا یہ بھی چاہتا ہے بندہ مصطفیٰ سے ناراض ہو کر مصطفیٰ کو ناراض کر کے رب کی بارگاہ میں آئے. رب تیرے سجدے نہیں دیکھے گا, تیری عبادتیں نہیں دیکھے گا, تیری زکاتیں نہیں دیکھے گا, تیرے صدقات نہیں دیکھے گا. وہ تو دیکھتا ہے کہ کون بندہ میرے محمد کا وفادار ہے. حضور کا غدار بن کے کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو, رب کی عزت کی قسم ہے. اقبال نے ان دو جملوں میں سارے کا سارا تیر پرو کے رکھ دیا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے جیے جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے
سے پڑھیے یہ جہاں چیز ہے کیا علامہ واقدی فتوح الشام. ذرا جلدی سے میں بات اپنے اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں ایک ایسی جگہ بھی آئی کہ ایسا قلعہ بھی آیا. لوگوں نے کہا ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ محمد کے دوسرا خلیفہ اس قلعے کو فتح کرے گا. اگر تم ہمیں وہ خلیفہ دکھا دو تو یہ قلعہ ہم لڑائی کے بغیر تمہیں دے دیں گے. ہم نے پڑھا ہے کہ جو خلیفہ ثانی ہے نا وہ فتح کرے گا. تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے خط بھیجا حضرت عمر فاروق کو کہ آپ آ جائیں. ارنل بولو. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بات بھی اختتامی کروں گا لیکن پہلے جو محبت کی بات ہے وہ کرنا میں لازمی سمجھوں گا. وہ فاروق اعظم 23 لاکھ مربع میل کا اکیلا حاکم, لیکن جب شام کی طرف نکلتا ہے کوئی پروٹوکول نہیں ہے, کوئی سیکیورٹی گارڈ نہیں ہے, اکیلا امیر المؤمنین 23 لاکھ مربع میل کا اکیلا حاکم, ایک غلام ساتھ ہے, ایک سواری لے کے شام کے سفر کے لیے نکل. بلٹ پروف گاڑیوں میں بھی انہیں خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی گولی مار دے, اور بندے کی فکر لگی رہنی. اور میرے استاد قبلہ مرشد گرامی حضور سیدی پیر حسین الدین شاہ صاحب اور قبلہ مفتی نیب قریشی صاحب ہمارے اساتذہ نے ہمیں بتایا جب بندہ چور ہو نا, کہتے ہیں دیسی زبان چورہ کی کھڑکی لگی رہے, وہ اگر 7 کمروں میں ہو نا سب کو تالا لگاؤ پھر بھی اس کو دل جو ہے نا ہمیں پریشانی ہوگی, کیونکہ زیادتی کی ہوتی ہے, چوری کی ہوتی ہے. تو جو بندہ چور نہیں ہوتا نا ہم سے اللہ کا ڈر ہوتا ہے, بندوں کا ڈر نہیں ہوتا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام ہے, سواری لے کے باری باری سوار ہوتے ہیں اور شام جب شہر میں داخل ہونے لگے, یروشلم میں داخل ہونے لگے, باری آ گئی حضرت عمر کی مہار پکڑنے کی, غلام کی سوار ہونے کی باری آ گئی. غلام نے عرض کی ہے امیر المؤمنین ابھی شہر آنے والا ہے, لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے, میں مناسب نہیں سمجھتا کہ میں سواری پہ بیٹھا ہوں, آپ نے مہار پکڑی ہو, میں مہار پکڑتا ہوں, آپ سواری پہ بیٹھے رہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا او میرے غلام, لوگوں کو تو میں دکھا لوں گا کہ میں سواری پہ بیٹھا ہوا امیر المومنین ہوں, میں نے محمد کو بھی منہ دکھانا, میں نے اللہ کے حضور بھی پیش ہونا ہے. اور جب سواری پہ غلام بیٹھا ہے حضرت امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم جیسا جلیل القدر صحابی مہار پکڑے شہر میں داخل ہو رہا ہے, پورا شہر استقبال کر رہا ہے اور سارے استقبال کے لیے کھڑے ہیں. مسلمانوں کا بادشاہ آ رہا ہے, امیر المومنین آ رہا ہے, سارا شہر استقبال کے لیے کھڑا ہے, لشکر اسلام بھی ایک سائیڈ پہ کھڑا ہے. وہ آنے والوں عیسائیوں نے دیکھ کے کہا ابو عبیدہ اگر یہ تمہارا آقا ہے جو اونٹ پہ بیٹھا ہے یہ تو پھر ہم بات نہیں بنے گی, اس سے سونا تو یہ آگے چل کے آنے والا غلام ہے جس نے مہار پکڑی ہوئی ہے. حضرت ابو عبیدہ کہنے لگے آنکھیں کھول کے دیکھ, سواری پہ بیٹھا ہوا غلام ہے, مہار پکڑ کے آنے والا امیر المومنین ہے. امیر المومنین جو ہے نا وہ مہار پکڑ کے آنے والا ہے. حضرت امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ شہر میں داخل ہوئے اور لوگ استقبال کے لیے, تمہیں پتا بندے پروٹوکول اس کا کھلتے ہیں اور ایویں ہی گردن ایک سریا آ گئے, ٹھیک ہے, اتنے لوگ, یہ تو میرا کمال ہے,
تو حضرت فاروق اعظم نے جو درس دیا نا وہ دل کی تختی پہ لکھنے والا ہے. کون بندہ ہے جو سننے والا ہے؟ جڑا نہیں سننے والا وہ پہ صحیح رہتے ہیں. بھائی ایک باری شعر پڑھنا ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہمیں ہاتھ بھی نیچے نہ رہے. کی محمد سے وفا تو نے تو اور لوگوں رب کی عزت کی قسم ہے مصطفیٰ کے نام پہ اٹھا ہوا ہاتھ یہ رائے کہاں نہیں جائے گا بلکہ بروز قیامت میدان محشر میں جب زبانوں پہ تالے لگ جائیں گے یہ ہاتھ بولیں گے سونے ربا یہ کسی دنیا دار کے لیے نہیں اٹھے گے صرف تیرے محبوب کی عزت کے لیے اٹھنے والے ہاتھ ہیں. اب کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے. پڑھیے کی محمد سے وفا تو نے تو ہمیں کی محمد سے وفا تو ایک دفعہ جڑے نیندرہ انہوں نے دور ہو گئے چھانے پر اللہ نعرہ تاجدار ختم نبوت آج دوئے چاہیتا ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تختی دل کی اس پر نوٹ کیجئے گا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر میں داخل ہو رہے ہیں استقبال کے لیے. حد نگاہ جہاں تک نگاہ اٹھاؤ لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہیں. پھول نچھاور ہو رہے ہیں ہار پڑ رہے ہیں نعرے لگا رہے ہیں. مسلمانوں کا امیر المومنین آ رہا ہے. حضرت فاروق اعظم ملتے ملتے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے پاس پہنچے. آپ کی گردن میں باہیں ڈال کر زاروں قطار رونے لگے. ہچکی بن گئی. ایک طرف ہو کر کہنے لگے ابو عبیدہ اور رب کی عزت کی قسم ہے ہم ذلیل لوگ تھے ہمیں اگر عزتیں ملی ہیں تو محمد عربی کے دونوں کے رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ کی محمد سے وفا یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم دے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہاں جا کر بھی حضور کی سنت کو نہیں چھوڑا. ایک بات بیچ میں اصلاحی بھی ہو جائے نا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے کے لیے بیٹھے تو حضرت ابو عبیدہ نے عرض کی کہ امیر المومنین یہاں کا رواج ہے جو امیر لوگ ہوتے ہیں نا وہ پلیٹ میں آدھا کھانا کھاتے ہیں اور آدھا چھوڑ دیتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں بڑا امیر بندہ ہے. تو اگر سارا کھا لے نا تو لوگ کہتے ہیں بڑا بھوکا ہے عزت نہیں ہوتی اس کی. سمجھے ہو بات سمجھیے. تو حضرت امیر المومنین اگر امیر اپنے آپ کو تسلیم کرتے اور کہتے میں امیر المومنین ہوں میں ایسا کروں گا تو روایت میں آتا ہے حضرت امیر المومنین نے وہ پلیٹ میں سارا کھانا کھایا صاف کیا اس میں پانی ڈال کر دھو کر پی لیا. حضرت ابو عبیدہ اور جو دیگر صحابی ہیں وہ دیکھ رہے ہیں حضرت عمر کر کیا رہے ہیں اور وہیں پہ مخاطب کر کے کہا ابو عبیدہ سن لے او ہمیں ان یہودیوں اور نصرانیوں کی رسموں سے زیادہ محمد عربی کی سنتوں سے پیار ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہمیں
सलाम सैफ हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की भी बात करता चलो। हजरत अल्लामा वाक़दी ने फतूह शाम के अंदर इस बात को लिखा है। एक दफा किसी ने हजरत खालिद बिन वलीद से पूछा, ए खालिद तुझ में क्या कमाल रखा है कि जिस जंग में तू जाता है अल्लाह मुसलमानों को फतह अता फरमा देता। बंदे थोड़ी 5-7 मिनट वाला साथ दो पर प्यार में लाखों सुभान अल्लाह तुसे तक दे लोग परेशान होने प्यार ना एक बार आपको सुभान अल्लाह मैं हुजूर ने इज्जत नहीं तो मौलवी पहले बोलना चाहिए ना तुसे पता आ सकता है पेट ने मारे और डर ना गए तक एक किस्म मौलवी हड़ताल की आज नमाज ना पढ़ाना है माड़ी तनख्वाह 50,000 करो कितनी किस है बोलने भी नहीं वाला लो मौलवी ने आके कितनी किस है भाई किसा आखे हुआ साड़ी दाल तुसा बंद करी होड़ी या रोटी असा कि नहीं देने हो अब जब तक तनख्वाह ना बढ़ा सो असा हड़ताल कर सा नमाज ना पढ़ाने मसीती की ताले जनाजा ना पढ़ाने ये बंदा मसीती नहीं साजना कदा आखे किसे मौलवी किसके लिए निकले हैं ना बोले हो ना बोले हो ना बोले हो कंजूसी ना करे हो सिर्फ अगर निकला है मौलवी तो सिर्फ हुजूर के दीन के लिए निकला। ये मैं इस माने हो ना हर कभी मौलवी तो अल्लाह ने उन लोगों का इंतखाब किया है अपने दीन के लिए। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह थोड़े जे हाथ ले प्यार न लाखो सुभान अल्लाह। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे मुस्तफा के बड़े जलीलुल कद्र सहाबी जिसे आमिना के लाल ने अपनी ज़बान से फरमाया है और ये अल्लाह की तलवार है अल्लाह की तलवार है। हुजूर के सहाबी से किसी ने पूछा, ए खालिद क्या बात है तुझ में क्या कमाल रखा है और जिस जंग में तू जाता है अल्लाह मुसलमानों को फतह अता फरमाता है। सुनो मेरे मुस्तफा के गुलामों नबी के सहाबी का अकीदा नबी के सहाबी की बात आपने ये नहीं कहा लोगों मैं बड़ा अच्छा नेज़ेबाज हूँ इसलिए जंग जीत जाता हूँ अच्छा तलवार चलाने वाला हूँ इसलिए जंग जीत जाता हूँ और अच्छा तीर अंदाज हूँ और शाह सवारी के गुर जानता हूँ अच्छी जंग के सारी मुहारतों से वाकिफ हूँ। फरमाया नहीं लोगों सुनो मेरी जंग जीतने का राज ये है ये जो मैंने सर पे टोपी पहनी हुई है इसमें मेरे मोहम्मद के 2 बाल हैं इसमें मेरे नबी के 2 बाल हैं और ये टोपी पहनकर जब मैं मैदान में उतरता हूँ और रब मेरी तलवार की बाजियां नहीं देखता मोहम्मद के बालों की लाज रखता है हमें फतह मिल जाती है। चाइना की मोहम्मद सेवा का वफादार बन ये दुनिया तो कोई चीज ही नहीं है। हम हमें बैरूनी दबाव है नाराज तो नहीं होने मैं बड़ा हालांकि किसी सियासी जमात का ताल्लुक नहीं है लेकिन मेरी आदत है कि मैं झूठ नहीं कहता। अल्लाह ने ये जो है ना हौसला दिया है मुझे अपने भी खफा मुझसे हैं बेगाने भी ना खुश कि मैं ज़हरे हलाहल को कभी कह न सका कंद बात वही करता हूँ समझता हूँ जिसे मैं अबला मस्जिद हूँ नए तहजीब का फर्जंद मुझे बात इस मिंबर का हक है जी बैरूनी दबाव है इसलिए हम जो है ना कोई फैसला नहीं कर सकते हम इसलिए वो फैसले करते हैं जिसमें हमारे आका राजी होते हैं। मैंने कहा जालिम तुझे इकबाल ने बड़ा पहले समझाया था कि उनका वफादार बनेगा दुनिया में भी जलील होगा आखिरत में भी जलील होगा और मदीने वाले का वफादार बन जाओ और दुनिया तो
بنے گا، لوح پر چلنے والا بھی قلم تیرے حکم کا محتاج ہوگا، جو تو کہے گا کائنات کا رب وہی کر دے گا۔ کی محمد سے وفا یہ جہاں چیز ہے جالو قلم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اور روایت پھر میں جو ہے نا اختتام کی طرف جاتا ہوں۔ بات یہ آپ کا اس ٹائم ذوق دیکھ کر تھوڑی سی بات بڑھانے کی میں نے جسارت کی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں جب رومی ہار گئے تو انہوں نے آپس میں منصوبہ بنایا کہ ایسا کرتے ہیں، عرب کے عیسائی اکٹھے کرتے ہیں، یہ عرب کے لوگ سخت جان ہیں اس لیے جنگ جیت جاتے ہیں۔ ذرا دل تختی کھول کے سنیں ذرا، جنگ جیت جاتے ہیں، پورے عرب سے 60,000 عیسائی سپاہی اکٹھے کیے گئے اور مسلمانوں کے لشکر کے سامنے لائے گئے۔ حضرت خالد اس وقت سپہ سالار نہیں تھے، اس وقت حضرت ابو عبیدہ تھے، تو آپ نے حضرت خالد کو بلایا کہ اب کیا کیا جائے، ہمارے سامنے رومی فوج نہیں ہے، آپ تو عرب کے لوگ ہیں۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب جنگ میں اپنے طریقے سے لڑوں گا۔ ایک گل اگر تجھے کی سمجھ آ گئی، میں سمجھ سے محفل میں مقصد حل ہو گیا۔ حضرت خالد نے اپنے مجاہدین سے 30 مجاہد نکالے، کتنے؟ 30 نکلے اور کہا میں اب ان کا مقابلہ 60,000 کا مقابلہ 30 مجاہد۔ تو حضرت ابو عبیدہ کے کہنے پر کہ 30 اور شامل کیے گئے اور کل مجاہد اسلام کتنے تھے؟ جنہ کی گنتی اشنی کتنے؟ 60۔ اور ادھر 60 اللہ علیہ 100 بندہ اتھا ہے، 1000 تک بھی نہیں سمال ہونا، 60,000 بندہ، اور مقابلے میں کتنے لوگ؟ اب اے خالد کیا کرنے لگے ہو؟ کہا حضور 1000 کے مقابلے میں ایک محمد عربی کا غلام لے کے جا رہا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں اترے، 60 مجاہدین کے ساتھ۔ علامہ واقدی لکھتے ہیں صبح سے لے کر شام تک جنگ ہوئی، 5000 کافر واصل جہنم ہوئے، 10 مجاہد اسلام شہید ہوئے، مسلمانوں نے جنگ جیت لی، عیسائی جنگ سے بھاگ گئے۔ حضرت خالد سے میں نے عرض کی اے سیف اللہ، اے اللہ کی تلوار، یہ کیا ثابت کیا ہے؟ علامہ واقدی اور آپ کے بادشاہین نے لکھا ہے، حضرت خالد سے پوچھا کیا ثابت کیا ہے؟ حضرت خالد نے کہا یہ سمجھتے تھے کہ ہم عرب ہونے کی وجہ سے لڑتے ہیں اس لیے جیت جاتے ہیں، اس لیے انہوں نے عرب کے لوگ اکٹھے کر کے ہمارے سامنے لائے، اور میں انہیں بتانا چاہتا ہوں اور ہم عرب ہو کے نہیں لڑتے، جنگ نہیں جیتتے، ہم جس وجہ سے جیتتے وہ ہمارے دل میں آمنہ کے لال کا عشق موجود ہے۔ وفائے مصطفیٰ ہمیں جتائی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، اگر حضور راضی نہ ہو تو بندہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ میں نے حدیث پاک پڑھی ہے آپ کے سامنے، کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد، اے میرے محبوب ساری دنیا میری رضا چاہتی ہے، میں رب تجھے راضی کر رہا۔ مجھے حضور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، حضور کے چاہنے سے تجھے کیا پتا ہے، حضور چاہیں تو رب قبلے بدل دیتا ہے۔
حضور اگر چاہ لیں تو رب بولو گلنا تھوڑی دیر چھوڑو یہ 5 منٹ نہ ٹائم تھا یا تو یہ اسلام پڑھیے تھا 5 منٹ نہ ٹائم ایک بار نعرہ لاؤ نا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ایسا ہی ذوق نہ پڑھنا کی محمد سے وفا ہونے تو ہم تیرے حضور اگر چاہیں تو رب قبلے بھی بدل دے اور وہ بھی نماز کے قبلے حضور نماز پڑھا رہے ہیں اپنے صحابہ کو اور دل میں یہ خواہش ہے کہ میری امت کا قبلہ بیت اللہ ہو جائے 17 ماہ حضور نے مدینہ طیبہ میں اپنے صحابہ کو بیت المقدس کی طرف مڑ کے نماز اسے قبلہ بنا کے نماز پڑھی ہے کتنے 17 ماہ 17 مہینے ٹھیک ہے حضور کے دل میں خواہش نے جنم لیا کہ یار میری امت کا قبلہ بیت اللہ ہو اللہ نے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء محبوب تیری نگاہ اٹھتی ہے ہم تیرے چہرے کو تکتے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا اور تو جدھر تیری رضا ہے نا میں قبلے کو ادھر ضرور پھیروں گا لام تاکید بھی ہے بنون تاکید دونوں ثقیلہ ہیں علماء جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اللہ کہتا ہے تو جدھر راضی ہے نا میں ادھر ضرور پھیروں گا میں قبلے کو کیوں پھیر رہا ہوں کیونکہ تیری رضا ادھر ہے اگر نہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کا وہی قبلہ بنا ہے جہاں میری رضا تھی پیار نال بولو ایک باری سبحان اللہ آدم کا قبلہ وہی بنا جہاں میری رضا تھی نوح کا قبلہ وہی بنا جہاں میری رضا تھی شیس کا قبلہ وہی بنا جہاں میری رضا تھی ادریس کا قبلہ وہی بنا جہاں میری رضا تھی ابراہیم کا وہی قبلہ بنا جہاں میں راضی تھا اسماعیل کا وہی قبلہ بنا جہاں میں راضی تھا اسحاق کا وہی قبلہ بنا جہاں میری رضا تھی اور یوسف کا وہی قبلہ تھا جہاں میری رضا تھی موسیٰ کا قبلہ میری رضا کے مطابق بنا عیسیٰ کا قبلہ میری رضا کے مطابق بنا اور آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی علیہم السلام کا قبلہ وہی تھا جہاں میں رب کی رضا تھی سونیا تیرا قبلہ وہاں ہوگا جہاں تو راضی ہوگا وہیں میں تیری محمد تیری امت کا قبلہ بناؤں گا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ابھی بات سن اب ایک تو اعلان ہوا نا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا اے محبوب میں قبلے کو ضرور پھیروں گا کب پھیرا جائے گا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ معاً فرمایا فا تعقیب مع الوصل کے لیے کہا دیر نہیں کرنی سونے ہونے ہی پھیر سوال تو ہوتا ہے نا اللہ جی نماز تو پوری ہونے دے نماز پوری ہو جائے میں اپنے غلاموں کو کہوں کہ اگلی نماز بیت اللہ کی طرف مڑ کے پڑھنی ہے اعلان ہو جائے مدینے میں بھی ارد گرد کے علاقوں میں بھی اگلی جو ہے نا مسجد جو بنے اس کا قبلہ ادھر ہو اگلی نماز جو پڑھی جائے اس کا قبلہ بھی ادھر موڑا جائے لیکن اللہ نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ سونے نماز بعد پوری کرنی ہے تیری رضا پہلے پوری کرنی ہے اللہ جی نماز تیری عبادت ہے اسے پورا کرنے دے کیونکہ میں اگر نماز کا وقت بھی بدلوں ایک دن پہلے نمازیوں کو بتاتا ہوں بھائی آج عشاء کی نماز کل سے 9 بجے ادا کی جائے گی اگر نہ بتاؤں نمازی نہ پہنچ سکیں مولوی صاحب کو ہر بندہ پوچھتا ہے کہ دسیا ہی نہیں تو ٹائم بدل دیتا اور نماز کا وقت بدلنے کے لیے بھی ہمیں پہلے آگاہ کرنا پڑتا ہے یہاں رب قبلے بدل رہا ہے
फवल्लि वजहक, ऐ मेरे महबूब, और इस जमाने को अपने गुलामों को बता दे, सुबह क़यामत तक और मेरे हर हर बंदे को पता चल जाए, नमाज मेरी इबादत है, रोजा मेरी इबादत है, ज़कात मेरी इबादत है, हज मेरी इबादत है, लेकिन इबादत का दर्जा बाद में है, मोहम्मद की रजा का दर्जा पहले आता है। मुस्तफा राजी है तो इबादत कबूल। बात चल पड़ी नमाज की, तो नमाज की बात थोड़ी सी कर लें। नमाज का क़िबला बदला, जिस नमाज के लिए हुजूर ने फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मेरे आंखों की बोल सो। अब दावा-ए मोहब्बत हमारा ये है कि गुलामी ये रसूल में, गुलामी ये रसूल में, कट बंदे बोल रहे हो, गुलामी ये रसूल में, ये बात भी है, ठीक है कट बोल रहे हो काफी हो, पर बोले वो बंदा जिसे कबूल है वो करना। चोरियां खाने वाले नसी किसने कितना, अगर कबूल हो तो बात है। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जिसे मौत कबूल है ना, वो 5 वक्त की नमाज भी कबूल कर लो यार, 5 वक्त की नमाज भी कबूल कर लो। ये अल्लाह ने अपने नबी को इस उम्मत के लिए तोहफा दे के भेजा है। तोहफा भाई, दोस्त तुम्हें तोहफा दे, मैं संगे को आख्या अंगूठी दे, तो जगह नहीं जी वो शाह साहब ना तोहफा दे ही ना सकना, क्योंकि शाह साहब का तोहफा है। आम बंदे के तोहफे की इतनी कदर है, जालिम अल्लाह के तोहफे की तुझे कोई कदर नहीं है, ठीक है। इसलिए अल्लाह का तोहफा समझकर 5 वक्त की नमाज, कट्टा बनिया ना इरादा, इरादा तो करो अल्लाह ले तौफीक अल्लाह देनी, आखो इंशाअल्लाह। मैं ना हना लामा अशरफ साहब की मस्जिद भी पढ़नी, जड़ी तुसानी मस्जिद नेड़े ही है उत्थे पढ़ो, लेकिन पढ़ो सही, ठीक है। नमाज मेरे हुजूर की आंखों की ठंडक है। ओ नमाज यहाँ तू पढ़ता है, मैं पढ़ता हूँ, ये उम्मती गुनाहगार पढ़ता है, मदीने वाले आका मदीने में खुश हो जाते हैं। इसलिए नमाज भी पढ़नी है, वालिदैन की खिदमत करनी है, उन्हें राजी करना है। ए नहीं बंदा मिलाद मनाने में आगे आगे हो, मस्जिद सजाने में आगे हो, जड़ियाँ लगाने में आगे हो, और अम्मी अब्बे की बात ही ना सुनता हो। जिस नबी का मिलाद मना रहे हो ना, उस नबी की बारगाह में एक सहाबी आए, अर्ज की या रसूलल्लाह जिहाद करना चाहता हूँ। मेरे आका ने फरमाया अहय्युन वालिदाका, तेरे वालिदैन जिंदा है? नाम या रसूलल्लाह का जी जिंदा है, बूढ़े हैं। मेरे आका ने फरमाया जा फिर उनकी खिदमत कर, उन्हें राजी कर, फफीहिमा जाहिद, तो मेरे साथ जिहाद करने से बेहतर ये है कि तू वालिदैन को राजी कर ले। हालांकि हुजूर की इक्तिदा में जिहाद करना, फलमूरियात क़दहा फलमुगीरात सुबहा फअथरन बिही नक़आ, जो सवारी के टापों से लगने वाली गर्द है, मुजाहिद के सवारी और उसके पांव, उसके कदमों से लगने वाली मट्टी जो है ना, उसे भी अल्लाह प्यार करता है। तो जो हुजूर की इक्तिदा में जिहाद करने वाला मुजाहिद हो, उसकी शान प्यार ना बोलो, जो हुजूर की इक्तिदा में जिहाद करने वाले सहाबियों की क्या शान होगी। तो उन सहाबी को, उन सहाबियों को हुजूर ने फरमाया वालिदैन को राजी करके आना है। नमाजें तेरी कबूल होंगी, तेरा जिहाद कबूल होगा, तेरे चिल्ले कबूल होंगे, तेरे पीर की चौखट पे जो है ना झाड़ू देना कबूल होगा, मस्जिद की सफाई करना कबूल है, लेकिन घर में बूढ़े वालिदैन को राजी करके इबादत करेगा तो ज्यादा दर्जा मिलेगा। बस यही पैगाम है दोस्तों। फकीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले, नाराज तो नहीं हो। आखिर में नारा जो है ना जिस जोश से शुरू हुआ था वहीं पे खत्म होगा। ताजदारे खत्म नबूवत, कोई भी हाथ नीचे न रहे। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। 3 बार आखना तय, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद।
تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت کی محمد سے وفا سن وہ ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو حکم عاشقوں کے تلاوت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ الہ العالمین یہ محفل پاک ہوئی، ذکر و اذکار ہوا، نعت خوانی ہوئی، تیرے محبوب کی باتیں ہوئی۔ مولا اس ساری محفل میں اس کے سجانے میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو مولا آقا کے والدہا والے مقرے کے صدقے میں معاف فرما، اس ساری محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ الہ العالمین تجھے تیری کریمی کا واسطہ اس ساری محفل کے ثواب کو حضور کی بارگاہ میں ہدیہ کرتے ہیں، الہ العالمین قبول فرما۔ آپ کے پاک تصدق سے آپ کے والدین کریمین طیبین طاہرین، آپ کی ازواج مطہرات، آل بیت اطہار، صحابہ کبار، تابعین تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، صوفیاء کرام، اولیاء اعظام کی بارگاہ میں اس کا ثواب پہنچا۔ الہ العالمین یہ محفل سجانے والے جتنے بھی دوست ہیں، بزم حنفیہ قادریہ والے، الہ العالمین ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرما۔ دامِ درمِ قدم سخنے جس نے جس طرح حصہ لیا ہے مالک، جو اس میں شریک ہوا ہے، کسی کو بھی خالی نہ لٹانا مولا۔ تجھے سیدہ زہرا کی پاک جوڑی کا صدقہ مولا سب کے دامنوں کو مرادوں سے پر فرما دے۔ الہ العالمین جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، جو مصیبتوں میں مبتلا ہیں ان کی مصیبتیں دور فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرضوں سے خلاصی عطا فرما۔ مالک جو بیمار ہیں کربلا کے بیمار کا صدقہ سب کو صحت عطا فرما۔ الہ العالمین بھائی نصاب صاحب کی بہن ہے وہ بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، اور جتنے جس کے لیے دعا کے لیے کہا گیا ہے سب کو صحت و عافیت عطا فرما۔ مولا اس بزم کے جتنے بھی لوگ ہیں اس علاقہ پر تیرا خصوصی فضل و کرم ہے مالک، یہ تیرے نبی کا میلاد منانے والے لوگ ہیں مولا، اپنے محبوب کے صدقے میں یہاں جو تیرا مقبول بندہ ہے اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا صدقہ ہم سب کی بخشش فرما دے، ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے مالک۔ تجھے تیری عزت و جلال کا واسطہ ہماری عزتوں کی حفاظت فرما مولا، تجھے تیرے محبوب کی عزت کا واسطہ ہم سب کی عزتوں کی حفاظت فرما، دنیا و آخرت میں ہماری عزتوں کی حفاظت فرما، ہماری ماؤں بہنوں بچیوں بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین تجھے تیری کریمی کا واسطہ علامہ اشرف صاحب اور ان کے جتنے بھی دوست احباب ہیں یہاں دین کی خدمت کرنے والے ہیں، بزموں والے ہیں، محفلیں سجانے والے ہیں مولا، یہ تیرے محبوب کی محفلیں سجاتے ہیں، تیرے پیاروں کی محفلیں سجاتے ہیں، تو ان کی زندگیاں سجا دے۔ الہ العالمین ان کے رزق میں مال و جان میں برکت عطا فرما، الہ العالمین آفات سے محفوظ فرما، الہ العالمین اپنے محبوب کے صدقے میں پردے میں رہنے والی سننے والی مائیں بہنیں بچیاں بیٹیاں سب کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ سیدہ زہرا پاک کی پاک جوڑی کا صدقہ انہیں سیدہ زہرا پاک کی الہ العالمین چادر تطہیر کا صدقہ ان کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ سیدہ زہرا پاک کی اور ازواج مطہرات علیہم السلام الہ العالمین ان کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اپنے محبوب کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الخاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلما والحقنا بالصالحین، توفنا مؤمنا والحقنا بالصالحین، وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وعترتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔